کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو طرز حکمرانی عطا فرمایا ہے اور جو طرز حکومت عطا کیا ہے، اس کی ابتدا اور اس کے اصول اور ضوابط وہ خلفائے راشدین کے زمانے سے جو حاصل ہوئے ہیں، اور یہ خلفائے راشدین کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے 10 سال اور آپ کے بعد آپ کے 4 خلفاء ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور سیدنا علی ابن علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان 4 خلفاء نے جو طرز حکومت قائم کیا اور جو اصول اور ضوابط مرتب کیے، وہ گویا کہ مسلمانوں کی طرز حکمرانی کی بنیاد ہے۔ ان میں جو سب سے پہلا اور سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظام شورا کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے معاملات آپس میں باہمی مشورے کے ذریعے سے طے ہوں گے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے معاملات اور مسلمانوں کے اہم امور شورا بینہم، ان کے درمیان مشاورت سے ہوں گے۔ یہ جو نظام شورا ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کو مشورے میں شامل کیجیے، صحابہ کرام سے مشورہ لیجیے۔ تو یہ ایک گویا کہ بنیاد بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، اور نظام حکومت میں اس شورا کو، مسلمانوں کی نظام حکومت میں اس شورا اور مشورے کو یا مجلس شورا کہہ لیجیے، اسے بنیادی اور کلیدی کردار کا حامل ہے اور اس کی ایک بنیاد ہے۔ لیکن آج جو ہمارے پاس نظام ہے، پارلیمنٹ کا نظام، یہ بھی گویا کہ ایک طرح کا شورا ہے، لیکن یہ نظام اور وہ نظام جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس کا تذکرہ کیا اور جس نظام کو خلفائے راشدین نے قائم فرمایا، وہ نظام اور آج کے پارلیمنٹ میں کیا فرق ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں گے۔ تو مشورہ تو ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور صرف حکومت میں نہیں بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے ہر انفرادی معاملے میں آپ کو یا مجھے کوئی بھی معاملہ درپیش ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صاحب تجربہ لوگوں سے مشورہ لے لیں، 1 2 4 جنہیں ہم اپنا قریبی سمجھتے ہیں یا جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں، یا کوئی فیلڈ ہے، کوئی فن ہے یا کوئی شعبہ ہے جس میں آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس شعبے کے ماہرین سے مشورہ کرنا یہ سنت ہے، اور ہر معاملے میں یہ گویا کہ کلید ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے معاملات مشورے سے 2 4 5 آدمیوں سے مشورہ لے کر پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ آج میرے اندر بھی یہ خامی ہے، آپ کے اندر، ہم سب کے اندر یہ خامی ہے کہ ہم مشورہ نہیں کرتے، معاملہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب پھنس جاتے ہیں پھر کسی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اب تو پھنس گیا، اب آپ مشورہ دیں کہ کیا کر سکے، وہ کیا کرے گا، پھر وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو ہمارے معاملات میں جو خرابی کی بنیاد ہے، چاہے وہ حکومت ہو چاہے ہماری انفرادی معاملات ہوں، اس خرابی کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے وہ معاملہ چھوڑ دیا جسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے مشورہ کر لیجیے۔